شام سے اس طرح کے خوشی اور سیلیبریشنز کے مناظر آپ نے آخری دفعہ کب دیکھے تھے؟ 13 سال پہلے بشار الاسد کی حکومت نے ایک پرامن پرو ڈیموکریسی تحریک کو بے دریغ طاقت کے استعمال سے کچل دیا تھا۔ اس کے بعد سے شام ایک پرتشدد اور خونریز خانہ جنگی کے بھنور میں پھنس گیا، جس میں 5 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک اور لاکھوں اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور وہاں سے آنے والے مناظر بھی پرتشدد اور خونریز ہی ہو گئے۔ مگر اب بشار الاسد اور ان کے خاندان کا 50 سالہ دور دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں تاش کے پتوں کی طرح بکھر گیا ہے۔ بشار الاسد کو ملک چھوڑ کر بھاگنا پڑا اور ایک باغی گروہ نے شام کا کنٹرول سنبھال لیا۔ دوسری طرف یہاں اسد حکومت گری اور وہاں اسرائیل نے شام کے ساتھ اپنی سرحد پر کارروائیاں تیز کر دیں، یہاں تک کہ اسرائیلی ٹینکس شام کے اندر داخل ہو گئیں۔ لیکن یہ سب کچھ اس طرح اتنی جلدی کیسے ہو گیا اور اس سب کا مطلب کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں یہی سمجھنے کے لیے 2 اہم سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد اسرائیل کی فوجی کارروائیوں کا شام پر اور خطے کے بیلنس آف پاور پر کیا اثر پڑے گا، اور یہ تبدیلی شام کے مستقبل کے لیے کیسی ہوگی؟ پچھلے 4 سال میں ایسا لگنے لگا تھا کہ شام میں خانہ جنگی آلموسٹ ختم ہو گئی ہے اور بشار الاسد کی حکومت نے روس اور ایران کی مدد سے زیادہ تر علاقوں پر کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ اب اسد حکومت کے خاتمے کے بعد علاقے میں روس اور ایران کے اثر و رسوخ اور ایران، اسرائیل اور فلسطین پر کیا اثر پڑے گا، اس بارے میں پروگرام میں آگے چل کر ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن آئیں پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر ہوا کیا۔ تقریباً 2 ہفتے پہلے حیت تحریر الشام نامی ملیٹنٹ گروپ اور اس کے ساتھی باغی گروہوں نے شمال مغربی شام میں ایک میجر اوفینسو لانچ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے باغیوں نے حلب پر قبضہ کر لیا، پھر حما اور ہومس کے بعد دارالحکومت دمشق کا رخ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے شامی فوج نے گھٹنے ٹیک دیے۔ باغیوں کے دمشق پہنچنے کے چند گھنٹوں بعد اتوار کو روس نے اعلان کیا کہ اسد نے اپنا عہدہ ترک کر دیا ہے اور وہ ملک چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ یہ خبر آتے ہی دمشق کی سڑکیں خوشیاں مناتے شہریوں سے بھر گئیں اور حیت تحریر الشام کے لیڈر ابو محمد الجولانی دمشق پہنچے۔ تو حیت تحریر الشام اور اس کے لیڈر آخر ہیں کون؟ حیت تحریر الشام یا HTS ایک اسلامسٹ ملیٹنٹ گروپ ہے جس کا قیام 2012 میں النصرہ فرنٹ کے نام سے ہوا۔ اگلے سال اس گروپ نے القاعدہ کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا۔ 2016 میں النصرہ نے القاعدہ سے اپنے تعلقات ختم کیے، اپنا نام تبدیل کیا اور دوسرے باغی گروہوں میں ضم ہو گئی۔ اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ اور کئی دیگر ممالک HTS کو اب بھی القاعدہ افیلیٹ سمجھتے ہیں۔ امریکہ نے HTS کے لیڈر ابو محمد الجولانی کو اسپیشلی ڈیزگنیٹڈ گلوبل ٹیررسٹ قرار دے رکھا ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے $10 ملین کا انعام بھی رکھا ہے۔ یعنی ایک طرف تو باغیوں نے شام کے مختلف فرقوں اور سوشل کلاسز سب کے لیے ایک وطن تعمیر کرنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن دوسری طرف بات شاید اتنی سادہ یا آسان بھی نہیں۔ هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للامه الاسلاميه باكملها. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للمنطقه. ایک بات جو سادہ اور آسان ہے وہ یہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت کا خاتمہ شام کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا اور اہم مائلسٹون ہے۔ نتمنى يا رب سوريا يعم فيها الأمن والسلام، نرجع نبنيها حديثة وأحلى من أول وبدون بشار الأسد وأعظم. Natuurlijk, ik ben blij. Ja, nu ik voel dat my land is free. Ja, is vrij. هذه لا توصف ابنه والله كثير أنا سعيد، بس الفرحة ما بتكمل مع مني إله وتلاقي أنا ابني طلع من السجن وأعرف وين أنا ابني، وأنا صار لي 2 ساعات عم بدور على ابني، وين بدي أشوفه أنا؟ صار له 13 سنة معتقل. واحد لا بخاف انه ينقصف، لا بخاف انه مثلا على اهله، الحمد لله انه يعني واحد بعيش بامان، صار عندنا شعور امان، واحد بحسن بيحكي ايش ما بده، قبل كنا ما نحسن نحكي ولا بشار الاسد کی حکومت پر خاص طور پر پچھلے 13 سال میں ایمنسٹی انٹرنیشنل جیسی تنظیموں نے وسیع پیمانے پر انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیوں کے الزام لگائے ہیں، جن میں شہریوں کے خلاف کیمیکل ویپنز اور بیرل بموں کے استعمال سمیت قتل، ٹارچر اور جبری گمشدگیاں شامل ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ اس دوران جہاں ایک طرف اسد حکومت اور باقی گروہوں کے درمیان سول وار چل رہی تھی، وہیں اس میں ایکسٹرنل طاقتیں بھی شامل تھیں۔
बशार अल-असद को रूस, ईरान और हिजबुल्लाह की हिमायत हासिल थी। दूसरी तरफ अमरीका और तुर्की मुख्तलिफ बागी गुरोहों की मदद कर रहे थे। यानी शाम बैरूनी ताकतों के लिए एक तरह का प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड बन गया था। तो अब असद रजीम के खात्मे के बाद शाम का मुस्तकबिल कैसा होगा, इस पर बात करने से पहले आए शाम के बारे में कुछ अहम फिगर्स पर नजर डालते हैं। शाम वस्ती एशिया में वाक़ है। एक तरफ मेडिटरेनियन सी, शुमाल में तुर्की, मगरब और जुनूब मगरब की तरफ लुबनान और इसराइल, मशरक़ की तरफ इराक़ और जुनूब की तरफ इसकी सरहदें उर्दून से मिलती हैं। पिछले 13 साल से जारी खाना जंगी में 5 लाख से ज़्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। इसी अरसे में जंग से बचने के लिए 50 से 70 लाख के करीब शहरी तुर्की, लुबनान, उर्दून, इराक़, मिस्र और दीगर ममालिक में रेफ्यूजी बनने पर मजबूर हुए हैं। असद हुकूमत के गिरने के बाद हमने तुर्की और उर्दून से कई ऐसे मनाजिर देखे जिनमें बज़ाहिर शामी रेफ्यूजीज वापस अपने वतन लौटने की तैयारी कर रहे हैं। बशार अल-असद की ज़ालिमाना हुकूमत के खात्मे से एक उम्मीद सी जागी है कि शायद हालात बेहतर हो जाएं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? शाम का मुस्तकबिल अब कैसा नज़र आता है? यही सवाल मैंने इस्लामाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की रिसर्च फेलो अरहमा सिद्दीक़ा से पूछा। बेसिकली सीरिया शाम में ये होगा कि एक तो इज़राइल आपने देखा है कि उसने मोर देन 400 बॉम्ब्स अब तक गिरा चुके सीरिया में। तो इज़राइल जो है वो गोलान हाइट से आगे जाने की कोशिश करेगा, अपनी पोजीशन कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। ठीक, फिर हम देखें कि यूएस जो था वो 2020 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा पीछे हटना शुरू हो गया था, लेकिन तुर्की और इज़राइल ऑफ कोर्स के ज़रिए यूएस का इन्फ्लुएंस सीरिया में बढ़ जाएगा। रशिया का इन्फ्लुएंस जो बहुत ज़्यादा था, तारतूस पोर्ट पर उनका बहुत कंट्रोल था, बशार अल-असद, दमास्कस, अलेप्पो, इदलिब, वो जो है वो भी अब बहुत कम हो जाएगा। ठीक, एक और प्लेयर है वो ईरान। ईरान जो था उसका बेसिकली सप्लाई लॉजिस्टिकली ईरान को बहुत नुकसान हुआ इससे, क्योंकि हिजबुल्लाह को सपोर्ट और फ़लस्तीनी ग्रुप्स को सपोर्ट ईरान इराक़ और शाम के थ्रू एक सप्लाई चेन जा रही थी, अब वो ख़त्म हो गई है। डिफरेंट रेबल फैक्शंस हैं, उनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट का ख़तरा है। क्या एक और इराक़ हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है? ये अब इस बशार अल-असद की हुकूमत गिरने से ये हुआ एक वैक्यूम, एक स्पेस खुल गई है। अब वो स्पेस में कंट्रोल लेने के लिए जो डिफरेंट रेबल ग्रुप्स हैं आपस में तो काफ़ी इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इन दी एंड ये लोग भी कंट्रोल लेने के लिए लड़े होंगे। इंटरनली अगर आप देखें इस वक्त शाम की जो इंटरनल पॉलिटिक्स इस वक्त है, उसमें आपको क्या मुस्तकबिल क्या नज़र आता है? उसका मुस्तकबिल अभी बिकॉज़ अभी टॉपल हुई है गवर्नमेंट, तो अभी स्टेबिलिटी एकदम नहीं आएगी। सीरिया जो है 2011 के बाद ये हुआ है कि इकोनॉमिकली उसको बहुत नुकसान हुआ है। सीरियंस के ज़्यादातर बैंक अकाउंट्स लेबनान ख़ुद फाइनेंशियल क्राइसिस में हुआ है। तो सीरिया में अभी स्टेबिलिटी इंटरनली तो नज़र नहीं आती, बिकॉज सीरिया ऑब्वियसली नेबर्स इज़राइल एंड इट्स इन अ नेबरहुड, अभी जो इस नेबरहुड में है दैट इज़ अनस्टेबल। तो ऑब्वियसली डोमिनो इफेक्ट के ज़रिए सीरिया इंटरनली एंड एक्सटर्नली विल नॉट बी स्टेबल इन द शॉर्ट रन टू मीडियम रन एटलीस्ट। इस खत्ते में सियासत कॉम्प्लिकेटेड है, ये कहना शायद अंडरस्टेटमेंट है। बशार अल-असद की हुकूमत के ख़त्म होने का मतलब सिर्फ शाम में रिजीम चेंज नहीं, जैसा कि हमने पहले कहा इसके सिरे रूस के साथ साथ ईरान से भी जुड़े हैं। और फिर जैसा कि ऑलरेडी वाज़ेह हो गया है, इसराइल भी चुपचाप बैठा सिर्फ तमाशा नहीं देख रहा। असद हुकूमत के गिरने की खबर आते ही इसराइल ने मकबूजा गोलान हाइट्स से जुड़े बफर जोन में अपनी टैंक्स भेज दी। इसके अलावा इसराइल शाम की वेपन्स इंस्टॉलेशंस और दीगर साइट्स को भी निशाना बना रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल के इस इक़दाम की मज़म्मत की है। There is absolutely no basis under international law to preventively or preemptively disarm a country you don't like. I mean, if that were the case, it would be a recipe for global chaos. और मशरिक़ वस्ता की हुकूमतों ने ऑलरेडी इसराइल पर शाम की सूरत हाल का फ़ायदा उठाने का इल्ज़ाम लगाया है। तो शाम में पेश आने वाले वाक़यात का ईरान, इसराइल, फ़लस्तीन, इस सारे ख़ित्ते पर क्या असर पड़ेगा? किसे फ़ायदा होगा और किसे नुकसान? मसलन इससे लुबनान में इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ने वाली हिज़्बुल्लाह पर क्या असर पड़ेगा? मैंने इस्लामाबाद की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कंदील अब्बास से बात की। देखिए, लॉन्ग रन तो ये असर पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरा ख्याल है ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि
جو ہسٹری نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایران کی پالیسی یہ رہی ہے کہ جو اس کے پارٹنرز ہیں اس ریجن میں وہ حزب اللہ ہو، حماس ہو یا ہوتیز ہوں، ان کو بڑی حد تک انہوں نے سیلف سفیشینٹ کر دیا ہے. ٹھیک، تو کیا خود ایران پر آپ کو لگتا ہے کوئی اثر پڑے گا اس کا؟ ایران کی جو رجیم ہے اس کے خلاف ویسے ہی اندرونی کافی حد تک مزاحمت بھی چل رہی ہے جو ہم نے دیکھا ہے پچھلے کچھ سالوں میں. دیکھیے ایران کا بھی فرق تو ضرور پڑے گا، اس لیے کہ جو لاجسٹک سپلائی لائن تھی سیریا کی وہ ہاتھ سے جانے کے بعد اب جو ان کی ایک پالیسی تھی کہ ٹو ڈیفینڈ ایرانین لینڈ آؤٹ آف ایرانین بارڈرز، تو ایک ملک ہاتھ سے جانے کے بعد جو تھریٹس ہیں وہ ایران کے بارڈرز کے کافی قریب ہو جائیں گی. یہ فرق تو ضرور پڑے گا. جہاں تک سیریا کی بات ہے، ایرانی جو کمانڈرز ہیں ان کا خیال یہ تھا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ ہم سیرین آرمی کو سپورٹ کریں، لیکن اس دفعہ جب اسد کا فال ہوا ہے، زوال آیا ان کو، تو خود سیرین فورسز لڑنے کو تیار نہیں تھی، تو ہم ان کی جگہ نہیں لڑ سکتے تھے، اس لیے ہم نے بیک کیا اور واپس آ گئے. اگین میں یہ کہوں گا کہ ایک سیٹ بیک ضرور ہے ان کی جو ہارڈ پاور ہے اس کے لیے، اور جو ان کے اسپرچل نیٹ ورک ہے اس پورے ریزن میں جس کو وہ ریزسٹنس بلاک کہتے ہیں، اس میں سے ایک جو سینٹرل پلر ہے وہ اس میں سے ایکسکلوڈ ہونے کا فرق تو پڑے گا. تو کیا اس وقت شام کو اب اسرائیل کی طرف سے زیادہ فکر مند ہونا چاہیے؟ اسرائیل نے آلریڈی گولان ہائٹس کے سامنے جو بفر زون ہے اس سے آگے بھی اپنی ٹینکیں بھیج دی ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک طرف سیریا کی تمام ملٹری جو انفراسٹرکچر ہے اس کو ختم کر دیں تاکہ کل جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہاں پہ وہ اس کو دوبارہ اسرائیل کے خلاف یوز نہ کر سکے. اس وقت خطرہ یہ ہے کہ جو اس مذہبی انتہا پسند گروپ شام پہنچے ہیں ان کے اندر بہت سے فریکشنز ہیں. ایک طرف تو ڈیموکریٹک فورسز ہیں اور ڈیموکریٹک فورسز تقریباً لبرل پالیسی لے کر چلنا چاہتی ہے، اور دوسری طرف مذہبی انتہا پسند ہے ہیئت تحریر الشام جو ہے وہ النصرہ فرنٹ سے ہی نکلی ہوئی ہے، اور النصرہ فرنٹ ایفیلیٹڈ ہے ISIS سے یعنی داعش سے. تو اگر یہ داعش ایک طرف تو ویسٹ اور امریکہ کہتے ہیں ہم داعش کے خلاف لڑ رہے ہیں، اور دوسری طرف اگر HTS کی وہ سپورٹ کرتے ہیں، تو مجھے ایک تشویش یہ ہے کہ اس وقت خود HTS میں اور جو ڈیموکریٹک فورسز ہیں ان کے آپس میں بھی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کرد ہیں کیونکہ ٹرکی کا بہت زیادہ انٹرسٹ کردوں کو کاؤنٹر کرنے میں ہے، ان کے ساتھ بھی ان کی کنفرنٹیشن آ سکتی ہے. شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے سے فوری طور پر شام کے عوام کو ریلیف ملا ہے، لیکن میڈیم ٹو لانگ ٹرم میں شام کا مستقبل کیا ہوگا اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ابھی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ شام کی نئی حکومت کیسی ہوگی، لیکن امید کی جا سکتی ہے کہ اس ظالمانہ رجیم کے خاتمے سے شام میں رہنے والوں کے لیے حالات بہتر ہوں گے اور شامی ریفیوجیز بحفاظت اپنے گھروں کو لوٹ پائیں گے. جہاں تک اس وائڈر ریجن کا سوال ہے تو انسرٹنٹی اور بھی زیادہ ہے. ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے سے ایران، حزب اللہ اور کسی حد تک حماس کو شام سے ملنے والی حمایت ڈسٹرپٹ ہو گئی ہے. اس سے خطے پر اور اسرائیل کی غزہ میں جنگ پر اثر تو ضرور پڑے گا.